अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज हम अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जिनको अल्लाह ने बहुत आजमाया, पर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इतना बेहतरीन सब्र किया कि उसकी मिसाल अल्लाह ने कुरान में दी है। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट अय्यूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को सीरिया में कौमे सूरान की तरफ भेजा। अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा मालदार थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज्यादा नेमतों से नवाजा था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी औलाद भी अता फरमाई थी। उनके 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम खुद भी सेहतमंद और बेहद ताकतवर थे। फिर अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहा ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र की मिसाल बन जाएं। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश का वक्त शुरू हो गया। उनका सारा कारोबार बंद हो गया और सब माल खत्म हो गया, यहाँ तक कि अय्यूब अलैहिस्सलाम फकीर हो गए। साथ साथ अय्यूब अलैहिस्सलाम से उनकी सेहत भी छीन ली गई और वो शदीद मर्ज में बीमार रहने लगे। एक रिवायत के मुताबिक आजमाइश का ये अरसा 18 साल था। अल्लाहु आलम। अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने लंबे अरसे तक सब्र करते रहे। उन्होंने कभी किसी से शिकवा तक नहीं किया। साल दर साल ऐसे ही गुजरते रहे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने उनसे अर्ज किया कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो वो आपकी बीमारी को खत्म कर देगा और आपके हालात को बदल देगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया। उनकी बीवी ने जवाब दिया 80 साल। ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह से दुआ करते हुए शर्म आती है, क्योंकि जितना अरसा खुशहाली में रहा अभी उतना अरसा बीमारी और तंगदस्ती में नहीं गुजरा। इसलिए मैं अभी ये दुआ नहीं करूंगा कि अल्लाह मुझे शिफा अता कर दे या मेरी इस हालत को बदल दे जब तक 80 साल न गुजर जाएं। जिस तरह मैंने नाजो नेमत में 80 साल गुजारे हैं, उसी तरह मैं 80 साल इस बीमारी और तंगदस्ती पर सब्र करता रहूंगा। ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी मायूस हो गई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर लें तो ये आजमाइश फौरन खत्म हो जाएगी। मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी आजमाइश पर सब्र किया। इसलिए सब्र की मिसाल जब भी दी जाती है तो सब्र अय्यूब का जिक्र होता है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपना पैर जमीन पर मारो, ये नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पांव जमीन पर मारा तो पानी का एक चश्मा जारी हो गया। जब उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया तो उनके जिस्म के बाहर की बीमारी खत्म हो गई, और जब वो पानी पी लिया तो जिस्म के अंदर से बीमारी खत्म हो गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर से सेहतमंद हो गए जैसे पहले हुआ करते थे। जब उनकी बीवी वापस घर आई तो वो उन्हें बिल्कुल पहचान नहीं पाई। उनसे पूछने लगी, क्या आपने अल्लाह के नबी और मेरे खाविंद यानी मर्ज में मुब्तला शख्स को देखा है? अल्लाह की कसम, जब मेरे खाविंद सेहतमंद थे तो बिल्कुल आप जैसे थे। मैंने आपसे बढ़कर उनसे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। इस पर अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? तब वो बोले, मैं अय्यूब हूँ। तब वो बोली, सुभान अल्लाह, इसका मतलब है बीमारी खत्म हो गई, अल्लाह ताला का एहसान हो गया। तो ये था अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया। अय्यूब अलैहिस्सलाम से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें उस पर सब्र करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सिर्फ अल्लाह ताला एक ऐसी ज़ात हैं जो कभी गलत नहीं करते, कोई भी बात समझ रहे हैं। तो रसूल और नबी का भी कुरान मजीद मुख्तलिफ जगहों पर ऐसा जिक्र है कि जैसे उनसे भी भूल होती है, उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं होती कि जिससे कि बहुत बड़ा क्राइम जैसे हम सब गलतियाँ कर बैठते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये रखी आयत जिसको समझाने के लिए जब मैं पढ़ूंगा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम, कुरान में एक अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि उनको शैतान ने मस कर दिया था, छू लिया था, यानी किसी कोई चीज़ हर्ट करी। वो हम देखते हैं किस तरह, और फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उनके साथ क्यों क्या हर्टनेस हुई और उन्होंने उस हर्टनेस से, उस तकलीफ से कैसे वो निकले, और हमारे लिए उसके लिए क्या गाइडेंस है। हमको भी उनकी इत्तिबा के अंदर, क्योंकि हमारे साथ तो ज़्यादातर शैतान ने ज़्यादा ही हमें नुकसान पहुँचा देना है, उनके साथ जब ये हो सकता है और उस प्रोसेस से गुजर सकते हैं अय्यूब अलैहिस्सलाम, तो हमारे साथ भी होगा। तो हमको उनकी डिस्कशन से जो मैं पढ़ूंगा उससे हमारी क्या गाइडेंस बनेगी और किस तरह हमें निकलना होगा। सूरह 138, 41 और 44, वज़कुर अब्दना अय्यूब इद नादा रब्बह अन्नी मस्सनी अश-शैतानु बिनुसबिन व अदाब उरकुज़ बिरिजलिक हादा मुख्तसलुम बारिदुन व शराब ववहबना लहू अहलहू व मिथलहुम माहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। ये 43 और 44 भी पढ़ रहा हूँ मैं। ववहबना लहू अहलहू व मिथलहुम माहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब व खुद बियदिक ज़िक्सा फज़रिब बिह वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। अच्छा, इसकी जो पहली आयत है उसमें अल्लाह कहते हैं मैं पहले तर्जुमा पूरा पढ़ दूं, और हमारे बंदे अय्यूब को याद कर जब उसने अपने रब को नदा दी,
بے شک شیطان نے مجھے حصے کے ساتھ اور عذاب سے مست کر دیا. اپنی مردانگی پاؤں کے ساتھ دوڑ, یہ نہانے کی ٹھنڈی جگہ ہے اور مشروب ہے, اور ہم نے اس کو اس کے اہل عطا کیے اور ان کے ساتھ ان کی مثل بھی عطا کیے. یہ ہمارے پاس سے رحمت اور صاحبان دانش کے لیے نصیحت ہے. اور اپنے ہاتھ سے وہم اور ہوا کو پکڑ, پس اس کے ساتھ ضرب لگا اور جھوٹا حلف نہ اٹھا, پس بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا بہترین نوکر پایا, بے شک وہ نمائندگی کرنے والا تھا. اچھا, اب میں پہلی آیت اور جو اس کی جو 41ویں آیت اور 44 آیت ہے, اس دو کو پہلے پڑھیں گے اور انالیسس کریں گے, پھر بیچ میں پڑھیں گے, پھر سمجھ میں آئے گا. یہاں پہلے تو یہ لکھا ہے نا کہ اور ذکر کرو یا اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو ندا دی, یعنی ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا, ندا دی کہ اے میرے رب بے شک مجھے چھو لیا شیطان نے, انی مسنی الشیطان, بے شک مجھے چھو لیا, ٹچ کر دیا شیطان نے, عذاب کے ساتھ اور حصے کے ساتھ, پورشن کے ساتھ, کوئی حصے سے انہوں نے چھو لیا, شیطان نے انہیں ٹچ کر دیا, یعنی شیطان نے ان کو مس کر دیا, کچھ حصہ اور عذاب, پنشمنٹ بھی دی, عذاب دیا, پنشمنٹ کس کو, ایوب علیہ السلام کو. اب ٹچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام, ہمیں یہ نہیں پتا کیا چیز, یہ نہیں پتا اس میں کتاب میں کیا پنشمنٹ ہوئی اور کیا ٹچ ہوا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی جیسے زخم لگتا ہے نا کسی کو, ٹچ سائیکولوجیکل زخم ہے تو غم زدہ ہو جاتا ہے, ناٹ مایوس, یو ریپڈ اپ ان گریف, زخم تو لگتے رہیں گے. تو اس نے شیطان نے ان کو ٹچ کیا, یعنی چھوا, اور پنشمنٹ بھی دی ایک حصے سے. تو وہ کیا چیز ہے وہ, کیونکہ آگے جا کے وہ ایکسپلین ہوتی ہے تھوڑی سی, دو جو میں آیت پہ اب لے کے جاؤں, پھر واپس آ جائے گی, پھر اس کو وہ آگے کیا لکھا ہوا ہے اس میں نیچے اس والی آیت میں, وہ چھوٹا سا ہے, وہ خود بھی یدی کا وکسن, یہ جو لفظ ہے وکسن, وکسن کے معنی ہوتے ہیں وہم یا کیمیرا, انگلش میں کیمیرا, اور یا ہوا, کیمیرا, اور اردو میں ہوا, آدم والی ہوا نہیں, ہوا بہو, ہوا وہم. اب یہ لفظ کے ترجمے ہیں اس لفظ کے. اب ہوتا کیا, یہ کیا چیز ہے وکسن, کیمیرا, عربی انگلش میں ڈکشنری میں آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک شیر کا منہ, شیر کا منہ آ گیا آپ کے ذہن میں, جسم گوٹ کا آ گیا, شیر کا منہ گوٹ, اور دم سانپ کی, شیر کا منہ, جسم گوٹ کا, اور دم کیا بنی, ایسا جانور دیکھا آپ نے, یہ بن گیا ہوا, کیمیرا. اب یہ سمجھیے آپ کی اور ہماری نفسیات میں جب بھی کوئی زندگی میں آپ کی نفسیات میں کوئی پرابلم ہے تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ یعنی پورا شیر کا ایک منہ لے لیا, پوری گوٹ میں سے اس کا جسم لے لیا, اور سانپ پیچھے جوڑ دیا, تو یہ ایک پورا جانور بن گیا اور ہوا بن. اسی طرح انسان کی سائیکولوجی میں نفسیات میں کچھ پرابلمز آتی ہیں مختلف, تو وہ چھوٹے چھوٹے پورشن یہاں پوری بات کو نہیں پکڑتا, پوری بات میں سے اس نے ایک چھوٹا سا پوائنٹ ڈرا کر لیا, پھر دوسری جگہ سے کہیں اور ایک چیز ڈرا کر لی, پھر تیسری جگہ ڈرا کر کے اپنے ذہن میں ایک ہوا بنا لیا. اب جب وہ ہوا بن جاتا ہے اسے پین میں رہ رہا ہوتا ہے, خود پین میں ہے اور دوسرے کو نظر نہیں آ رہی وہ پین, اب باقاعدہ مصیبت میں. اب جب آپ اسے بات کریں, پوچھے کیا مسئلہ ہے, تو وہی ٹٹس اینڈ بٹس چھوٹے چھوٹے پورشنز کو جوڑ رکھا ہے اس نے, نہ اس کی تہ تک وہ پہنچا ہوا ہے, نہ اس کی تہ کا پہنچا ہوا ہے, نہ اس کا پورا ریزلٹنٹ نہیں ہے. تو مختلف جگہوں سے مختلف سچویشن کو جوڑ کر آپ نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے, کیمیرا یا وہم ہے, بس وہ حقیقت نہیں ہے وہ, اور اس کے اندر اپنے آپ کو تکلیف میں رکھا ہوا ہے بڑا زبردست. یہ کون کر رہا ہے, یہ شیطان نے چھو رکھا ہے اس شخص سے. ایوب علیہ السلام کو لکھا ہوا ہے یہاں پر, تو ہم نے کتنے بڑے بڑے کیمرہ بنائے ہوئے ہیں, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بات سمجھ لیں کہ کیمرہ ہر آدمی نے اپنا بنایا ہوا ہے, اس کا ذاتی طور پہ کسی سے کوئی تعلق نہیں, یہ آپ نے خود بنایا ہوا ہے, اور یہ آدمی خود ہی توڑ سکتا ہے. اور وہ توڑنے کا ذکر ہم پڑھیں گے کس طرح. پہلے بات تو پہلا پروسیجر یہ ہے, ارکض برجلک ھذا مختلط بارد و شراب, اپنی مردانگی پاؤں کے ساتھ دوڑ, یہ نہانے کی ٹھنڈی جگہ اور مشروب ہے. اب جناب ارکض برجلک دو چیزیں, ایک تو واک کریں آپ, جو ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر, سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں ہر ڈپریشن, ہر پرانی کا بیمار واک کریں آپ, ایک تو سیدھی واک ہو گئی. لیکن نفسیاتی ہم پہلو ساتھ لیتے چلیں گے. جب آپ ارکض برجلک کریں تو رجلک جو ابھی کا لفظ ہے رجل, اس کے معنی میسکولن مینرز بھی ہوتے ہیں, مردانی وجات. تو میسنجر کی ایک مردانی وجات بھی ہے, وہ کیا ہے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, وہ لوگوں پر آیات تلاوت کرتا ہے, ویعلمہم الکتاب, علم دیتا کتاب کا, والحکمت, حکمت سے بات کرتا ہے, ویزکیہم, اور تزکیہ کرتا ہے ہمارا. تو جب ہم کو اپنا پہلے کیمرہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, اس کیمرہ کے مطابق سچویشنلی ایک آیت جو اس کیمرہ کو بالکل نیچے ڈال دے, چار جو سے گھوڑا, شیر یا دم یا جناب سانپ سے جوڑ کے جو جانور بنایا ہوا ہے, وہ کیمرہ جو بنایا ہوا ہے, آپ مجھے بتائیے تو میں بولوں یہ تو شیر ہے, اس کی تو یہ آیت ہے, اور یہ جو دم ہے سانپ, اس کی یہ آیت ہے, اور یہ جو پرابلم ہے آپ کی, اس کی یہ آیت ہے. 3-4 آیتیں آ گئی آپ کے سامنے.
آپ کہنا یہ تو بات صحیح، اب تو ختم. لیکن وہ ایمان بنا ہوا تیرے سے نہ پھرا جائے. تو آپ اللہ کہہ رہے ہیں اس کو ریس وتھ یور، یعنی اپنی مردانی وجات کے ساتھ دوڑ، یعنی اس آیت کو اتنا ریپیٹ کریں اپنی ذات کے اندر تاکہ آپ کا ایمان کا حصہ بن جائے. اتنا یاد کریں، اتنا ریپیٹ کریں تاکہ وہ بیکمز اے پارٹ آف یور بلیف. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اور ہم نے اس کو جب اس نے ایسا میسکولن مینر سے ریس کیا تو ہم نے اس کو اس کے اہل عطا کیے اور ان کے ساتھ ان کی مثل بھی عطا کی، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ایک گروپ کے ساتھ، ان کے اہل بھی عطا کر دیے، یعنی ان کے ساتھ ہوئے اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی اس کی مثل عطا کیے. یہ ہمارے پاس سے رحمت اور صاحب دانش کے لیے نصیحت ہے. یہ ہمارے جو تدبر کر رہے ہیں غور سے ہمیں نصیحت مل رہی ہے. لیکن اب یہ دوسرا ایکٹ آ رہا ہے. اور کیا کر، ایک تو تھا ارکز برجلک، اور اپنے ہاتھ سے وہن ہوا کو پکڑ، بس اس کے ساتھ ضرب لگا دو اور جھوٹا حلف نہ اٹھاؤ. یعنی آپ کے ذہن میں پہلے تو ہوا آیا، آیتیں آ گئیں، میسکولن مینر آ گئے. اب آپ نے پکڑا، اس کو پکڑ لیا. آپ کہہ رہے اللہ تعالیٰ اس کو ذات ضرب لگاؤ، کس سے؟ آیت کے ساتھ جو اس سے ریلیٹڈ ہے. اور جھوٹا حلف مت اٹھاؤ. جھوٹا حلف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وعدہ کر لیا اللہ کے ساتھ کہ میں اب یہ آیتیں وضاحت ہو گئی ہیں، ان آیت کے تحت میں اب اللہ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں، یہ کرتی ہوں، اور ہرگز میں اب اس کو واپس نہیں جانے دوں. بات سمجھ میں جب آ گئی، اس وقت تو حلف اٹھا لیا آپ نے، لیکن بعد میں جب شیطان نے وار کیا تو پھر واپس وہ آگے اوپر. تو اللہ منع کر رہا ہے جھوٹا حلف مت اٹھائیں. آپ جب آپ یہ فیصلہ کر لیں تو پھر آپ کے پاس یہ کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ اس کو حلف کو جھوٹا کر دیں. انڈر اوتھ ٹو ٹیک اے پرومس، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. تو تبھی تو وہ کیمرہ ٹوٹے گا. دونوں چیز یاد رکھیں، ایک تو ریس کریں وتھ میسکولن مینر، جو آیات اس سے ریلیٹڈ اس کو لیں، پلس جھوٹا حلف نہ اٹھائیں. جب معاہدہ کر رہے ہیں تو اٹ شوڈ بی 100% ٹروتھفل. جھوٹ نہیں بولنا اپنے آپ کے ساتھ کہ میں نے وعدہ اللہ کے ساتھ صحیح کر رہا ہوں. میں جھوٹ کر دیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ یہی لکھ دیا، وخود بیدی کا، اپنے ہاتھ سے وہم ہوا کو پکڑو، بس اس کے ساتھ ضرب لگا اور جھوٹا حلف نہ اٹھاؤ. بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا بہترین نوکر پایا، بے شک وہ نمائندگی کرنے والا تھا.